مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور مقبولیت کے لیے عرض کیا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جتنی زیادہ آپ کی اتباع ہوگی اتنا ہی انسان جو ہے اللہ کی نظروں میں محبوب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا مقرب ہو جائے گا، اور جتنا آپ کی اتباع اور اطاعت سے دوری ہوگی اتنا ہی اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے گا انسان۔ اس لیے اس کی فکر ہو کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ ایک تو آپ کی اتباع نماز ہے، روزہ ہے، ان اعمال میں کرنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ کھانے پینے رہنے سہنے میں کوشش کی جائے کہ حضور کی اتباع اس میں ہو، کہ آپ کس طریقے سے کھاتے تھے پیتے تھے، کس طریقے سے آپ لوگوں سے ملا کرتے تھے، آپ کے اخلاق کیسے تھے، ان چیزوں پہ اپنانے کی کوشش کریں، اور دھیرے دھیرے ایک چیزوں کو آدمی لیتا رہے تو انشاءاللہ پوری زندگی جو ہے وہ سنت کے طریقے پر ہو جائے گی انسان کی۔ لیکن یہ کہ تھوڑا دھیرے حضرات صحابہ کرام کو جو سب سے بڑی فکر رہتی تھی وہ اسی بات کی رہتی تھی کہ آپ کی منشا کیا ہے اور آپ نے کیا حکم دیا ہے، آپ کی کیسے اتباع کرنا ہے، بس اس کی فکر میں لگے رہا کرتے تھے۔ دیکھیے کل بھی ایک بات کہیں عرض کی تھی، ہم جو کام کرتے ہیں تو کام تو کرنا ہی ہے، تو دو ہی شکلیں ہیں کرنے کی، یا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لے اور یا غیروں کی کر لے، کرنا تو ہے کام آدمی کو۔ اب اگر غیروں کی نقل اتار رہا اور کر رہا ہے تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں کر رہا وہ۔ عقل مندی کا کام یہ ہے کہ کام تو کرنا ہی ہے، اتباع کر لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس اتباع کرنے سے دو فائدے ہو جائیں گے، ایک تو ہمارا کام بھی بنے گا اور دوسرے ثواب بھی مل جائے گا۔ وہ مثل مشہور ہے نا، ہم خرما و ہم ثواب، یعنی دونوں کام ہو گئے، یعنی وہ ہاتھ میں کھانے کو مل گیا اور ساتھ میں ثواب بھی مل گیا۔ اس کی اتباع کرنا۔ صحابہ کرام کس درجے تک اس معاملے میں آگے تھے، کل ایک آدھ واقعات عرض کیے تھے میں نے اسی کے تعلق سے۔ صحابہ کو ہر وقت اس بات کا دھیان تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کس طرح ہو۔ صحابہ کرام ویسے ہی صحابہ نہیں بن گئے۔ سنیے، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے تو خطبہ دے رہے تھے۔ خطبے کے دوران آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے، جیسا کہ آج کل پر دیکھا ہوگا جب کوئی تقریر جلسہ ہوتا ہے تو کچھ لوگ کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ لوگ نہ تو بیٹھتے ہیں نہ جاتے ہیں، کنارے کھڑے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے، وہ اسی آپ نے فرمایا کہ کناروں پر کھڑے ہوئے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کنارے تھے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سڑک پر تھے، مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے اور ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے تھے۔
اس وقت ان کے کان میں آپ کی یہ آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ حالانکہ جو باہر آنے والے لوگ تھے ان کے لیے نہیں فرمایا تھا، بلکہ وہ جو کنارے کنارے کھڑے تھے ان کے لیے فرمایا۔ لیکن صحابہ ایسے تھے اور دیوانے تھے کہ وہ یہ سب سوچتے ہی نہیں تھے، وہ تو یہ تھا کہ حکم مل گیا اس کی تعمیل کرنا ہے اس کو کسی طرح سے۔ حالانکہ اس وقت میں ہم جیسے اگر لوگ ہوتے سوچتے کہ کس کے لیے کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے، کن لوگوں کے لیے سوچ، کچھ نہیں، وہ فوراً بیٹھ گئے وہیں کرسی پر۔ آپ وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ خطبے کے بعد جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا میں نے تو بیٹھنے کا حکم ان لوگوں کو دیا تھا جو یہاں مسجد کے کناروں پر کھڑے ہوئے تھے، تم تو سڑک پر تھے اور سڑک پر بیٹھنے کو تو میں نے نہیں کہا تھا، لیکن ان کے یہ سب کچھ نہیں ہے، بس حکم ملا اس کو بیٹھنا ہے فوراً۔ تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جواب دیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ تو پھر عبداللہ ابن مسعود کی مجال نہیں تھی کہ وہ ایک قدم آگے بڑھا دے، بیٹھ گئے۔ یہ ہے اتباع کی بات۔ اللہ پاک کچھ حصہ اس کا ہم کو بھی عطا فرما دے۔ آج عام طور پر سن تو لیتے ہم لوگ ہیں، لیکن وہ سننے کے بعد میں معاملہ عمل کا ہوتا ہے تو اپنا دماغ لگا کر کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، کہہ رہے بھائی یہ تو ان کے لیے تھا، ہمارے لیے نہ تھا۔ یہ نہیں، بس صحابہ کرام والی بات تو یہ ہے کہ بھائی آپ نے بات فرما دی ہے، اب اس کی تعبیر کرنا ہے۔ اب یہ بات نہیں تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ حضور مجھے سڑک پر بیٹھنے کا حکم نہیں دے رہے، بلکہ اصل بات یہ تھی کہ جب حضور کا یہ ارشاد کان میں پڑ گیا کہ بیٹھ جاؤ تو اب اس کے بعد قدم نہیں اٹھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی اتباع کا یہ حال تھا۔ ویسے ہی صحابہ کرام نہیں بن گئے، عشق و محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن ان صحابہ کرام جیسا عشق کوئی لے کر آئے تو بتائیں۔ اصل چیز ہے بھائی اللہ تعالیٰ کا جو تعلق، اللہ کا قرب، اللہ کی محبوبیت، اللہ کی نظروں میں جو ہے انسان کا مقام، اس سب کی بنیاد ہے سنتوں پر عمل کرنا۔ جتنا سنتوں پر عمل کا اہتمام اور فکر ہم کو ہوگی انشاءاللہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل کا، ہدایتوں کا دروازہ ہم پر کھلے گا، بارش ہوگی ہمارے اوپر۔ ہم لوگ عام طور پر ہمارا ذہن اس کی طرف نہیں جاتا ہے، کام تو کرتے ہیں لیکن ادھر ذہن نہیں جاتا ہے کہ لاؤ اسی کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لیں، اس میں آپ کی ہم اتباع کر لیں۔ یہی ہماری ایک بیماری ہے، بیماری کا سب سے بڑی بیماری یہی ہماری ہے۔ ہماری سب سے بڑا مرض اگر پوچھا جائے تو یہی ہے کہ ہم اپنی خواہشات، اپنی نفسانیت، اپنی مرضی، اپنی پسند کی اتباع کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اتباع نہیں ہو پاتی۔ اگر آپ کی ہم اتباع کریں تو ظاہر ہے پھر ہمارا تو کام ہی بن جائے گا، کیونکہ اتباع کرنے میں وہ کام بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ میں اتباع کا ثواب مل جائے گا، پھر اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کی عنایتیں بڑھیں گی، اس کا قرب ہم کو بڑھے گا۔ ہم دنیا میں بڑے لوگوں کے قریب ہونے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کرسی والا اور عہدے والا جو اس کے قریب ہو جائے، دوستی ہو جائے، تعلق ہو جائے تو چلو پھر۔ تو اب اس کے لیے ہم لوگ بعض اوقات ایسے پاپڑ بیل لیتے ہیں کہ یعنی وہ شریعت کے خلاف بھی ہوتا تو اس کو کر بھی سکتے۔ کبھی ہے سب لوگ ہی جانتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثلا جس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں وہ جوئے کے شوقین ہے، تو اب ہم اس کے ساتھ جوا کھیلنے بیٹھ کر کے، یا مثال کے طور پر وہ پینے پلانے کا عادی ہے تو اب اس کی خاطر ہم پینے جی نہیں چاہ رہا، صرف اس لیے پی رہے کہ تاکہ یہ خوش ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے۔ تو ہم غیروں کا قرب تلاش کرنے کے لیے شریعت اور سنت اور دین کو بالکل ایک دم اللہ محفوظ فرمائے اس کو ذہن سے نکال ہی دیتے اس کو۔ اور بہرحال لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچ لیں جو ذات سب سے بڑی ہے اور تمام چیزوں کائنات کی خالق و مالک ہے، اگر اس کا قرب ہم تلاش کر لیں تو ظاہر کام ہی بن جائے گا سارا وہ تو۔
अरे भाई बड़ों के करीब आदमी इसलिए होता है कि उससे हमारे मसाइल और मुश्किलात और ये सब चीज़ें हल होंगी, लेकिन जाहिर है उनके कब्जे में तो कुछ नहीं है, वो तो सब उन्हीं अल्लाह के कब्जे के अंदर है। तो अगर यही थोड़ी सी फिक्र हमारी मेहनत हो जाए कि हम अल्लाह के करीब बन जाए, अल्लाह के महबूब बन जाए, सुन्नतों पर अमल बहुत आसान है, कर ले आदमी उस पर। सुन्नतों पर अमल करने में अगरचे बाज़ औक़ात थोड़ा सा घर के लोग हैं, ख़ानदान के लोग हैं, माशरे के लोग हैं, वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं, थोड़ी सी तलखी कड़वाहट पैदा हो जाती है, लेकिन इस कड़वाहट को अगर आदमी थोड़ा सा बर्दाश्त कर ले तो इंशाअल्लाह फिर वही कड़वाहट जो होगी मिठास से बदल जाएगी। अब तक तजर्बात ये हैं कि सुन्नतों पर अमल करने वाला कोई भी शख्स हो, शुरू में चाहे किसी ने उसकी मुखालफत की, आखिर में मुखालफत करने वालों को एहसास होता कि गलती पर हम हैं, सही तो यही है, और फिर यही नहीं बल्कि उससे माफ़ी तलाफ़ी भाई तुम माफ़ कर दो, आइंदा वो करेंगे। तो ये अल्लाह पाक हमारा ज़हन इस तरह बना दे कि भाई बस सब एक तरफ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की इत्तिबा एक तरफ और हुजूर की इत्तिबा करेंगे। जाहिर है आपने अपनी सुन्नतों पर अमल करने के सिलसिले में जो जो बशारतें खुशखबरियाँ दी वो तो हमको मिलेंगे ही। कुरान मजीद ने जो बात बयान की है, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमको महबूब बना देगा। जाहिर है अल्लाह का महबूब अगर कोई हो जाए तो उसका क्या कोई कुछ कर लेगा, कुछ भी तो नहीं कर सकता वो। यही वजह है बुजुर्गान दीन और अल्लाह वालों की कुछ भी नहीं होता उनके पास, सिर्फ इत्तिबा सुन्नत है उनका, इत्तिबा सुन्नत है, गुनाहों से बचना। उसका नतीजा ये होता है कि पूरी दुनिया उन पर खींच के चली जाती है, और अगर कोई उनको नुकसान ही पहुँचाना चाहता है अल्लाह पाक उनकी गैब से हिफाजत फरमाते हैं और वो हर तरह महफूज हो जाते हैं। वो ऐसे असबाब मुहैया हो जाते हैं कि कोई उनको नुकसान ही नहीं पहुँचा सकता उसको। एक बुजुर्ग के सिलसिले में वाक़या लिखा है, बादशाह नाराज़ हो गया। अच्छा, बुजुर्गों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई नाराज़ हो जाए, बस उन्हें फिक्र होती कि वो नाराज़ ना होने पाए, उनको असल फिक्र इसकी होती। नाराज़ हो गया, हज़रत को बुलाया, तशरीफ़ ले गए। तो तशरीफ़ ले जाने के बाद उसने इनको मतलब उन बुजुर्ग को सज़ा देना चाहा, और उस सज़ा देने के लिए अपने जो वो थे उनको बुलाया कि है कोई, तो इनको भी जलाल आ गया। तो इन्होंने इनके मुंह से निकल गया कि है कोई। जब इन बुजुर्ग ने कहा तो फौरन एक दीवार से शेर निकल के आ गया फौरन। अब एक तो उस बादशाह की आवाज़ पर कोई नहीं आया, और इनके कहने से कि अल्लाह की मखलूक हिफाजत के लिए आ गई फौरन यहाँ। लेकिन जाहिर है शेर देख करके बादशाह तो घबराया ही, ये भी घबरा गए एकदम, यार ये आगे निकल करके। तो बात क्या है, अल्लाह ताला अपनों की हिफाजत करता है, कोई अपनों को ज़ाय नहीं करता है। जो मुमकिन है हिफाजत की तदबीर करेगा, और उसके कब्ज़े तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसलिए भाई अल्लाह पाक हम सबको अपने महबूब की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी ने बहुत काम की बात लिखी है, जैसे जब से नज़र से गुजरी है सबसे और ज़्यादा एहतमाम और वो हुआ। मुजद्दिद साहब ने लिखा है, अल्लाह ताला किसी को अपना बंदा अगर बनाना चाहते हैं तो उसको इत्तिबा सुन्नत की तौफीक देते हैं उसको। कि तो इसका मतलब ये निकला कि इत्तिबा सुन्नत की अगर तौफीक मिल रही है तो उनकी तरफ से अब्दियत के मकाम का फैसला उसके लिए कर लिया उन्होंने। और जितना ज़्यादा सुन्नतों पर अमल करने का शौक़ होता है, ये अलामत है कि बस हम वो उस मकाम पर पहुंचाने के लिए असबाब मुहैया करते रहे उसके लिए। अगर तौफीक नहीं मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ से महरूमी का फैसला हमारे लिए हो गया। इसलिए भाई हम सब लोग दुआ के साथ एहतमाम, यानी फिक्र भी करें, दुआ भी मांगते रहें। दुआ मांगेंगे तौफीक मिलती रहेगी, आसानियाँ पैदा हो रहेंगी। फिक्र करेंगे, अल्लाह पाक उसको आसान कर देगा।